الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم طلباء، علماء اور عوام اہل سنت، ہمارے آج کا موضوع فسق یزید ہے، اور اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل باطل نے جہاں دیگر معتقدات اہل سنت پر چوٹ لگانے کی کوشش کی ہے، وہاں امت مسلمہ کے اس اتفاقی اور اجماعی مسئلے کو کہ یزید فاسق فاجر تھا اور کسی سنی کا یزید کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی، محبت اور مودت کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس کو سبائیت کہنا شروع کر دیا کہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، معاذاللہ یہ سبائیوں کا عقیدہ ہے، اور در پردہ 1400 سال کے علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین، متکلمین پر ان پر نہ صرف چوٹ کی بلکہ یک جنبش قلم انہیں معاذاللہ سبائیت اور رافضیت کے زمرے میں ڈال دیا۔ لہذا اس موقع پر ہم پر یہ لازم اور ضروری ہوا کہ ہم اس مسئلے کے متعلق اہل سنت والجماعت کے موقف کو واضح کریں۔ میں اس باب میں کچھ اصولی باتیں کرنا چاہوں گا اور طلباء سے گزارش کروں گا اور عوام سے بھی کہ جب بھی اس مسئلے پر آپ کا نواسب کے ساتھ یا یزیدیوں کے ساتھ، یزیدی کہنے پر یہ ناراض نہ اور ناسبی کہنے پر بھی ناراض نہ، آگے حوالہ آئے گا کہ یزید ناسبی تھا، امام ذہبی رحمہ اللہ کا حوالہ آئے گا تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ تو جب یزید ناسبی تھا تو ظاہر سی بات ہے میری نسبت دیوبند کی طرف ہے تو میں دیوبندی، حنفیت کی طرف ہے تو میں حنفی، تو ظاہر جب یزید ناسبی ہے تو اس کی طرف نسبت کرنے والے بھی ناسبی کہلائیں گے، اس میں ناراضگی والی کیا بات ہے۔ اسی طرح ہمارے فرقہ باطلہ کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں ایک فرقہ یزیدیہ کا بھی ذکر ہے، اور یزیدیہ وہ فرقہ ہے کہ جو یزیدیت سے محبت کا تعلق جوڑتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر محب یزید کو یزیدی کہہ دیا جائے تو اس پر بھی وہ ناراض نہ ہو، بھائی مجھے دیوبند سے محبت ہے، مجھے دیوبندی کہنا فخر ہے، مجھے حنفیت سے محبت ہے، سنیت سے محبت ہے، میرے لیے سنیت اور حنفیت کی نسبت فخر ہے۔ تو اگر آپ کو یزید سے محبت ہے تو لا افسوس کی بات ہے کہ خدا جانے پھر آپ کو یزیدی کہنے پر کیا تکلیف ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال تو جب بھی ان کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو، ان اصولی باتوں کا ضرور مد نظر رکھیں۔ ان اصولی باتوں کو پیش نظر رکھ کے جب آپ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ وہ گفتگو کسی نتیجے پر پہنچے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی جو اصولی بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بڑے حضرات نے غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ یزید کا مسئلہ تاریخ کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یزید کا مسئلہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اس کو ذکر کیا، عقائد کی کتب میں اس کو ذکر کیا۔ اس بغض، نفرت اور اناد کو ایمان کی علامت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرار دیا۔ حضرت خطیب اسلام امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو یزید نہیں کہہ سکتا، کوئی یزیدی نہیں کہہ سکتا، یزید نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور یزیدیت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یزید کافر تھا، اگرچہ اس پر بھی حوالے موجود، لیکن میں یہ نہیں کہتا۔ لیکن یہ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ تو جیسے دیگر عقائد کو ہم عقیدے کی کتابوں سے لیتے ہیں، عقیدے کی کتابوں میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی کتابوں میں جو عقائد لکھے ہوں گے اس پر اعتماد ضروری ہے۔ وہ تاریخی اعتبار سے درست ہے یا نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب عقیدے کی کتاب میں وہ عقائد آ گئے ہیں تو ان کے اوپر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس سلسلے میں اول تو حضرات علماء دیوبند کا موقف واضح کر دو۔ اس پر میں 20 حوالے دے سکتا ہوں لیکن میں ایک اصولی حوالہ دے رہا ہوں، لہذا کوئی شخص کان کھول کر سن لے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو دیوبندی کہے اور پھر وہ یزید سے محبت کرے تو وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ جیسے معتزلہ خود کو حنفی کہتے تھے تو وہ حنفی نہیں ہو سکتے، یا ہمارے دیار میں اہل بدعت جو ہیں فرقہ رضا خانیہ، وہ اپنے آپ کو حنفی کے تو حنفی نہیں ہو سکتے۔ یہ دھوکہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی نسبت دیوبند کی طرف ہے اور آپ یزید سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے خلاف بولنے کو سبائیت قرار دیتے تو پھر آپ دیوبندی نہیں، آپ جو بھی ہوں گے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم دیوبندی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں اس باب میں دیوبندیوں کا، یعنی جو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے اس دیار کے اندر، ان کا اصولی موقف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں یہ میرے پاس کتاب ہے شہید کربلا اور یزید، یہ کتاب ہے، اور یہ حکیم الاسلام مولانا محمد
قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. ان کے علمی مقام سے جو واقف ہے ان کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. علماء دیوبند کے اندر کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا اور ان کی کیا عزت و احترام تھا اور دیوبند کو یہ کس طرح سمجھے، حضرت نانوتوی کے علوم کو کس طرح لے کر گئے، وہ ہر اہل علم کے سامنے. یہ کتاب انہوں نے نواسب کے امام، یزیدیوں کے امام محمود عباسی کے خلاف لکھی. اس کے صفحہ نمبر 189 ایک کم 190 یہ میرے پاس موجود ہے. اس میں لکھتے ہیں اب خلاصہ بحث یہ نکلا. پہلے میں واضح کر دوں کہ کتاب ہے کیا. یہ اس کتاب مولانا محمد سالم قاسمی رحمہ اللہ کا پیش لفظ ہے جو ان کے بیٹے ہیں اور دیوبند میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں. وہ اس کی بالکل صفحہ نمبر 3 پہ لکھتے ہیں یہ کتاب جماعت دارالعلوم دیوبند کے متفقہ مسلک حق کی ترجمان ہے. محمود عباسی صاحب کی رسوائے زمانہ کتاب خلافت معاویہ و یزید مسلک اہل سنت والجماعت کے نقیب دارالعلوم دیوبند کے نقطہ فکر کے لحاظ سے ایک انتہائی گمراہ کن اور بہر لحاظ غلط کتاب ہے. بزرگان دارالعلوم دیوبند بصیرت و تحقیق کی روشنی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کو برحق اور یزیدیوں کے موقف کو نفسانیت پر مبنی سمجھتے ہیں. جماعت دارالعلوم دیوبند کی اس کتاب سے یعنی محمود عباسی کتاب تقریر تو یہ کتاب یہ علماء دیوبند کا اجتماعی موقف ہے اور آج تک اس کی تردید اور رد میں دارالعلوم دیوبند سے کسی قسم کا کوئی تحریر شائع نہیں ہوئی. گویا اس پر پوری دارالعلوم دیوبند کا اجماع ہے اور خود سراتن بھی اس پر لکھ دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کا اتفاقی عقیدہ ہے. لہذا اس کے خلاف اگر کسی دیوبندی نے لکھا ہو، میں نہیں کہتا کسی نے لکھا ہوگا لیکن لکھا ہو تو اس کا دیوبند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بہت زیادہ حسن ظن اس کے ساتھ رکھے تو اس کی آراء یہ شاذ اور مردود علی قائلی ہے اگر بہت حسن ظن رکھے، ورنہ وہ دیوبندی نہیں ہے. اس میں اب خلاصہ بحث یہ نکل آیا کہ یزید کی شنی حرکات اور اس کے فاسقانہ افعال نصوص فقہیہ اور نصوص تاریخیہ سے واضح ہیں کہ جن کی روح سے فسق یزید کا مسئلہ محض تاریخی نظریہ نہیں رہتا. یہ محض تاریخی مسئلہ نہیں ہے جسے مورخین نے محض تاریخی ریسرچ کے طور پر قلم بند کر لیا ہو، بلکہ حدیث و فقہ کی روح سے ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے جس کی بنیادیں کتاب و سنت میں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ آگے آ جائیں گی اور ان کی تفصیلات علماء اور اتقیاء کے کلاموں میں محفوظ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. اس لیے اسے نقل کرنے پر حکم لگانے اور اسے ثابت کرنے کے لیے محض مورخ نہیں بلکہ محدثین، فقہاء اور متکلمین آگے آئے اور انہوں نے اس مسئلے پر کتاب و سنت کے اشارات اور فقہ و کلام کی تصریحات سے احکام مرتب کیے جن سے اس عقیدہ ہونے کی شان نمایاں ہوئی. ظاہر ہے کہ عقیدے کے خلاف تاریخی نظریہ کسی کا بھی ہو اپنے بطلان پر خود ہی گواہ. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ یہ مسئلہ عقیدے کا، تاریخ کا نہیں. اس لیے صرف تاریخ سے ہم اس مسئلے کو لیں گے یا رد نہیں کریں گے بلکہ ہم محدثین کے کلام کو لیں گے، متکلمین کے کلام کو لیں گے، فقہاء کے کلام کو لیں گے. جب انہوں نے اس مسئلے کو لکھا تو جیسے دیگر عقائد کے لیے متکلمین کی بات پر اعتماد ہوتا ہے، محدثین کی بات پر اعتماد ہوتا ہے، فقہاء کی بات پر اعتماد ہوتا ہے، یہاں ان کی بات پر بھی اعتماد ہوگا. اسی طرح یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے امام اہل سنت مولانا عبدالستار تونسی صاحب رحمہ اللہ کی مناظرہ باگر سرگانہ. یہ میرے پاس موجود ہے، شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اہل سنت کی یہ شائع شدہ کتاب ہے اور میرے پاس اس کا صفحہ نمبر 216-217 ہے. ان کے اوپر مناظرے کے اندر ایک رافضی نے اعتراض کیا کہ تم یزید کو اپنا امام اور یزید کو اپنا بڑا کہتے ہو. اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، یہ کہتے ہیں یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ اہل سنت کا یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید کے متعلق یہ خوف نہ کھائیں کہ یہ اہل سنت کا امام و پیشوا، یہ ہماری کتابوں میں لکھے. دیکھیے اہل سنت کی عقائد کی کتاب، دیکھیں مسئلے کو عقائد کی کتاب سے لے کر آ رہے ہیں. عقائد کی کتاب نبراس شرح عقائد نصفی کے صفحہ 553 پر لکھا ہے. ایک وضاحت کر دوں کہ یہ عبارت جو ہے وہ شرح عقائد کی ہے، نبراس کی نہیں ہے. بعض لوگ میری کتابوں میں کچھ تحریری غلطیاں ہوتی ہیں اور میں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ بھئی مجھے اپنی کتابوں پر نظر ثانی کا موقع نہیں ملتا. میں دن میں 8-9 گھنٹے پڑھاتا ہوں، پھر یہ تو تدریس کی مشغولیت ہے، پھر تصنیف و تالیف کی مشغولیت، پھر جناب جی درس قرآن کی مشغولیت، پھر اس طرح کے محاضرات اور دروس، پھر بیانات، اور پھر الحمدللہ میری کتابیں بھی ضخیم کتابیں ہوتی ہیں تو میں لکھ لیتا ہوں اور طلباء کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم جانیں اور تمہارا کام جانیں. اب جب انہیں کچھ اور تو نہیں ملتا اہل سنت والجماعت کے خلاف تو کتابت کی غلطیوں کو پکڑ لیتے. تو ایسے لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کہنا جو ان کو مانتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہاں اب اگر کوئی اعتراض کرے
کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ ابھی تک نبراس اور شراکت کے درمیان فرق معلوم نہ ہو سکا، لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں انسان ہیں، سب ہو جاتا ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عبارت شراکت کی ہے، نبراس کی نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 553 پر لکھے واتفق علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر به واجازہ ورضی به، اور ہمارے علماء ان لوگوں پر لعنت کرنے کے جواز پر متفق ہے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا یا امام حسین کے قتل کا حکم دیا یا امام حسین کے قتل کی اجازت دی اور ان کے قتل پر راضی و خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد اسی نبراس کے صفحہ 554 پر ہے لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یزید پر اور اس کے معاونین اور مددگاروں پر جنہوں نے امام حسین کو شہید کرنے میں اس کی امداد کی۔ دیکھیے مولوی اسماعیل ہو رابضی، اگر یزید اہل سنت کا امام ہوتا تو ہم اس کے متعلق یوں لکھتے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو اہل سنت جماعت کے عقائد میں سے شمار کیا اور اس پر باقاعدہ رد کیا کہ اس کو برا بلا کہنے، بلکہ انہوں نے تو کافر تک کہہ دیا، لعنتی تک کہہ دیا۔ تو یہ ہمارا، اور بھی میں حوالہ دے سکتا ہوں علماء دیوبند کی عقائد کی کتابوں کی، لیکن میں نے دو بنیادی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ علماء دیوبند کا کہ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح تیسرا حوالہ اسی شراکت کا میں دوں گا۔ شراکت میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ، اور شراکت کی ہماری وہ کتاب ہے جو داخل ہے درس نظامیہ نصاب کے اندر داخل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے عام لوگوں نے علماء کو عقیدے سکھائے جاتے ہیں۔ تو اگر علماء کو عقیدے سکھانے والی کتاب ہی میں غلط عقیدہ لکھا ہو، سبائیوں کا عقیدہ لکھا ہو، رافضیوں کا عقیدہ لکھا ہو، تو پھر اللہ ہی مالک اس امت کا۔ یہ لکھتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل حسین واستبشارہ بذلك واہانتہ اہل البیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معنہ وان كان تفاصیل احادا فنحن نتوقف فی شان بل فی ایمان لعنت اللہ علیہ وعلی انصاری وعوانی۔ یزید تھا وہ امام حسین کے قتل پر راضی تھا، ان کے اہل بیت کی اہانت کرنے پر راضی تھا، اس حوالے سے ہم کوئی شک و شبہ میں نہیں ہے، ہم اس پر بھی لعنت بیچتے ہیں اور اس کی فوج جو ان کاموں میں ملوث ہے اس پر بھی لعنت بیچتے ہیں۔ یہ تین حوالے ہو کے، دو علماء دیوبند کے میں نے دیے اور ایک میں نے اہل سنت جماعت کی عام عقیدے کی کتاب اور مشہور کتاب عقیدے کی کتاب دی۔ اچھا یہ اور یہ علامہ امام تفتزانی یہ ماتریدی ہیں، اشعری اور ماتریدی دونوں ہیں۔ چوتھا حوالہ یہ حنابلہ کی علم عقائد کی کتاب ہے تحفۃ الوصول۔ اچھا یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو حوالے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر بھی آئیں گے، ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اسکرین پر بھی ڈالیں گے۔ تو یہاں جو حوالے میں دوں گا بعض اوقات اس کے صفحہ نمبر پر اور جو اسکرین پر کتاب آ رہی ہے اس کے صفحہ نمبر میں فرق ہوگا۔ اس کی وجہ کہ ہم نے یہاں اپنے ایڈیشن کے مطابق صفحہ نمبر اور جلد دی ہے، اور چونکہ ہمارے پاس اسکینر نہیں ہے، موبائل سے اس کی تصویر اور کیمرے سے تصویر خراب آتی ہے، تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم نیٹ سے PDF کتاب نکال کر حوالہ تلاش کر کے وہ لگیں گے، وہ صاف ہے۔ تو جو کتابیں ہمیں مل سکی نیٹ پر وہ تو لگا دیں گے انشاءاللہ، اور جو نہیں مل سکی یا ملی تو ہے لیکن اس میں سے حوالہ نہیں ملا تو وہ الگ سے ہم یہاں سے بھی انشاءاللہ ایڈیشن نمبر دے کر، تو آپ کے پاس جو نسخہ ہوگا اس کے مطابق آپ ایڈیشن نمبر لگا لیں۔ تو یہ تحفۃ الوصول الی علم الاصول علی مذہب اہل سنت والجماعت، یہ عقیدے کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 177، اور یہ ابن عبد الہادی جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے، متوفی 909 ہجری ہے۔ یہ لکھتے ہیں حل یجوز لعن یزید فیہ روایتان احداہما التوقف عن لعنہ نقل ابو طالب والثانی یجوز نقلها صالح۔ کہتے ہیں یزید کو لعنت کرنے پر دو اقوال امام احمد بن حنبل سے، ایک تو جواز کا قول ہے کہ واقعتاً یہ لعنتی تھا، فاسق فاجر تھا، بے ایمان تھا، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں لعنت تو نہ کیا جائے باقی فاسق اور فاجر تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی علم کلام کی کتاب میں اس کے فسق و فجور کو ذکر کیا گیا۔ پانچواں والا یہ امام سفارینی حنبلی متوفی 1188 ہجری لکھتے ہیں، ان کی کتاب غذاء الالباب۔ یہ ان میں سے بہت سی کتابیں آئیں گی جو پڑھنا تو بہت دور کی بات، ان نواسب نے نام بھی، جیسے یہ کتاب ہے ان کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا، اور جیسے اوپر کی کتاب گزری ہے۔ میں واللہ تاللہ باللہ کہہ کر کہتا ہوں کہ جو ناسبی سن رہا ہے ہمارے دیار پاکستان میں وہ ان کتابوں کے نام بھی پہلی دفعہ سن رہا ہوگا۔ یہ کہ اس رے لاؤں کہ حال تمہارا یہ ہے، اور کہتے ہو کہ جی 1400 سال کے محدثین، فقہاء، مفسرین، متکلمین، مورخین وہ سبائیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، جنہوں نے ساری زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی، علوم کے دریا بہا دیے، اور جن کا حال یہ ہے کہ لکھی ہوئی اور مطبوعہ کتابوں کو ان کا پتہ نہیں ہے، ان کو تو مسئلے کا پتہ چل گیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ غذاء الالباب ہے، شرح منظومۃ الآداب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 96۔ اس میں لکھتے قلتو،
یعنی سفاری فرماتے اکثر متاخرین من الحفاظ والمتکلمین یجیزون لعنت یزید اللعین، فرمایا اکثر متاخرین حفاظ یعنی محدثین اور متکلمین یہ یزید لعین پر لعنت کے جواز کے قائل ہے۔ کیفا، اور کیسے قائل نہیں ہو سکتے؟ لا والذی فعل المعزلات وہتک ستر المخدرات وانتہک حرمت اہل البیت وَأَدَا سِبْتَ النبی، کیوں نہ کہ انہوں نے اہل بیت کس طرح گستاخی کی اور نبی اکرم کے نواسے کو اذیت دی۔ وَهُوَ حَيٌّ وَمَيِّتٌ مَا مُجَاهَرَتِهِ بِشُرْبِ الْخُمُورِ وَالْفِسْقِ وَالْفُجُورِ، اس کے علاوہ شراب و کباب کے اندر فسق و فجور میں ملوث تھا۔ کہتے ہیں یہ ساری باتیں اس کے ترجمے میں یعنی اس کی جو حالات اس میں لکھی گئی ہے۔ اس طرح اگلا والا حوالہ نمبر 6، شیخ الاسلام امام ابن حجر حیتمی الشافعی، دیکھیں 3 قسم کے حوالے، 3 قسم کے اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے علم کلام میں۔ ایک ماتوریدی میں، اس کے حوالے بھی دوں گا، ماتوریدی میں سے امام تفتزانی کا حوالہ میں دے چکا ہوں۔ نمبر 2 حنابلہ علم کلام، اس میں سے میں 2 امام سفارینی اور امام ابن عبد الحادی مقدسی کے حوالہ میں دے چکا ہوں۔ اب تیسرا اشاعرہ متکلمین میں سے پہلا شیخ الاسلام امام ابن حجر حیتمی آ رہا ہے، اور یہ انہوں نے اہل بدع کے خلاف اور اہل زندقہ کے خلاف ایک کتاب لکھی صحابہ کے ناموس میں، الصواعق المحرقہ علی اہل البدع والزندقہ، صحابہ کی ناموس پر بہترین کتاب ہے، اور یہ لکھی بھی اسی لیے انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے کتاب صحابہ کے ناموس کے بارے میں لکھی ہے اور ان عقائد کے بارے میں لکھی ہے جو صحابہ کی ناموس کے لیے ضروری ہیں، اور جو عقائد صحابہ کی ناموس کے خلاف ہے ان کو بھی میں نے اس کے اندر درج کر دیا۔ تو اسی میں لکھتے لمبا چوڑا، بہت لمبی چوڑی بات میں دیکھتا ہوں، جہاں تک میں پڑھ سکا میں پڑھ سکوں گا، بہت تفصیل کے ساتھ یزید کے ظلم و ستم، فسق و فجور کو لکھا ہے کہ اول تو انہوں نے تفصیل اس بات پر لکھے کہ یزید بہت سے علماء کے نزدیک کافر تھا، غیر مسلم تھا، اور اس پر لعنت بھی جائز ہے، لیکن چلے کافر ہم نہیں مانتے، جمہور کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم اس کو مسلمان مان لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وعلی القول بانہ مسلم، اگر اس قول کو ہم تسلیم کر لیں کہ وہ مسلمان تھا، فهو فاسق شریر، فاسق تھا، بہت شرارتی، فسادی، شریر انسان تھا، سکیر، ایک دو نہیں بہت ہی شراب پینے والا شرابی انسان تھا، کما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اخرج ابو یعلا فی مسندہ بسند لکنہ ضعیف عن ابی عبیدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یظلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت انصاف کے ساتھ امن پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں درار ڈالے گا، شگاف ڈالے گا، وہ یزید ہوگا۔ اس حدیث پر آگے بحث آ رہی ہے، اور پھر آگے مزید حوالوں کو لے کر آئے۔ اس طرح لکھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ چھوکروں کی عمارت سے، چھوکروں کی خلافت سے پناہ مانگتے تھے، اور ان چھوکروں سے مراد یزید ہے کہ یزید کی خلافت سے وہ پناہ مانگتے تھے۔ اس طرح وَلِإِسْرَافِ فِي الْمَعَاصِي، گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے خَلَعَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ نے ان کی بیعت توڑ دی تھی، ان کی بیعت سے ہاتھ پیچھے کے لیے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور پھر امام ذہبی کا قول نقل کرتے وَلَمَّا فَعَلَ يَزِيدُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ مَا شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَإِتْيَانِ الْمُنْكَرَاتِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّاسُ وَخَرَجَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُبَارِكِ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ۔ جب یزید نے امام حسین کے ساتھ جو ظلم و ستم کرنا تھا وہ کر لیا، ساتھ میں شراب نوشی بھی تھا اور منکرات غیر شرعی امور کرتا تھا، تو لوگوں کا غصہ اس پر مزید بڑھا اور اس کی بیعت توڑ دی، اور ایک سے زیادہ لوگوں نے اس کی بیعت توڑی، اور اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں ڈالی۔ اس طرح یہ واقعہ حرہ کو بیان کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یزید سے محبت رکھتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کے بندے، کوئی مسلمان بھی کبھی یزید سے محبت رکھ سکتا ہے۔ اور یہ الصواعق المحرقہ صفحہ 314 تا 316، 2 صفحے مستقل یزید کے فسق و فجور کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور مزے کی بات ہی، آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یزید کو کچھ کہیں گے تو صحابہ کی ناموس پر نام آئے گا۔ افسوس، کیا صحابہ کی ناموس اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کے وہ محتاج ہو گئی؟ یہ الفاظ خود مستقل گستاخی میں سمجھتا ہوں۔ صحابہ کی ناموس کے لیے قرآن کافی ہے، صحابہ کی ناموس کے لیے احادیث کافی ہے، اجماع امت کافی ہے، کسی یزید پلید کے محتاج نہیں۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ نوح کو کچھ مت کو، کینان کو کچھ مت کو لوگ نوح پہ اعتراض کریں گے، قابیل کو کچھ مت کو لوگ آدم علیہ السلام پہ اعتراض کریں گے۔ اللہ کے بندے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث میں ہیں، قرآن میں ہے، صحابہ کے فضائل احادیث میں، قرآن میں، لاکھ یزید بھی آ جائے
ان کی ناموس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی بات ابن حجر حتمی کہتے ما ذکرت فی ھذا الکتاب لان ھذا لبیان الحق الذی یجب اعتقادہ من جلالۃ الصحابۃ وبراءۃ من کل نقص. یہ جو کتاب میں نے لکھی نا، اس کتاب کو میں نے لکھا اس لیے کہ اس کے اندر ان عقائد کا ذکر کیا جائے جو صحابہ کی جلالت شان کے لیے رکھنا لازمی ہے، اور یہ کہ وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک تھے. تو جب صحابہ کی ناموس کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، اسی صحابہ کی ناموس کی کتاب میں یزید کے فسق و فجور کو، شرابی اور کبابی ہونے کو بیان کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی عظمت، ان کی جلالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یزید کو فاسق کہا جائے. اسی طرح یہ میرے پاس 7واں حوالہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا، یہ بھی ماتریدی عالم ہے، اور ان کے عقیدے کی کتاب ہے تکمیل الایمان، صفحہ نمبر 173 فارسی زبان میں. فرماتے اول تو انہوں نے یزید کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے، بعض کو کافر کہتے، بعض کو فاسق فاجر کہتے، بعض اس سے محبت یعنی یزیدی فرقے والا جو اس سے محبت رکھتے ہیں. پھر آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر اصولی بات نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں بالجملہ وہ مبغوث ترین مردم است نزد ماں، میرے نزدیک اگر مجھ سے پوچھو تو میرے نزدیک تو کائنات کا مبغوث ترین مردود ترین انسان تھا. وقارہا کہ این بدبخت فی سعادت دری امت کردہ ہیچ کس نہ کردہ، اور جو کام اس بدبخت نے اس امت کے لوگ کے ساتھ کیے امت میں کس نے بھی نہیں کیے. بعد از قتل امام حسین رضی اللہ عنہ و احانت اہل البیت لشکر بتخریب مدینہ متحرہ و قتل آل آن جا فرستادے و بقیہ الصحابے و تابعین را امر بقتل کردہ. و بعد از تخریب مدینہ امر بن ہدام مکہ معظمہ و قتل عبداللہ ابن زبیر کردہ. ہم فرماتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر تخریب کاری کی، اہل بیت کی توہین کی، اس کے بعد مکہ مکرمہ پر سنگباری کی، عبداللہ ابن مکہ مکرمہ کو ڈھایا، عبداللہ ابن زبیر جیسے جل قدر صاحب رسول کو شہید کیا. وہ ہم در اسنا این حالت از دنیا با جہنم شتافتے، اور اس حالت میں وہ جہنم رخصت ہوا، اس دنیا سے مرا. خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے علم کلام کی کتابوں میں ان کو فاسق اور فاجر کہا گیا ہے. چنانچہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ متوفى 852 لکھتے اپنی کتاب الامتاع بالباعین المتباینۃ السماء کہ وَأَمَّا الْمَحَبَّةِ فِيهِ وَالرَّفْعُ مِنْ شَانِ فَلَا تَقَوْ إِلَّا مِنْ مُبْتَدِعٍ فاسد الاعتقاد. میں نے کہا تھا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. تو امام ابن حجر عسقلانی جیسا آدمی کہہ رہے غور سے سنو، یہ سبائی کے فتوے یہاں لگ رہے کہ یزید سے محبت یا اس کی شان کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا یا اس کو بہت بزرگ اور نیک بنا کر پیش کرنا، یہ کسی بدعتی کا اور جس کے عقیدے میں خرابی ہے اس کا کام ہے، کسی سنی کا کام نہیں ہے. فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَقْتَضِي سَلْبَ الْإِيمَانِ أَمَّنْ يُحِبُّهُ لِأَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. کہتے اس میں ایسی صفات تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ جو اس کی تائید کرتا ہے، اس سے محبت کرتے، ان صفات کی وجہ سے کہیں اس سے محبت کرنے والے کا ایمان سلب نہ ہو جائے، یہ ایمان سلب نہ ہو جائے. تو میں نے آپ کے سامنے علماء دیوبند کے 2 حوالے جو ماتریدی یا حنفی ہیں، میں نے آپ کے سامنے ماتریدی علم کلام کے 2 حوالے علامہ تفتزانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، میں نے آپ کے سامنے حنابلہ امام سفارینی امام ابن الحادی، اور میں نے اشاعرہ امام ابن حجر عسقلانی امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ کے حوالے پیش کی. یہ علم کلام کی کتاب ہے جس میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے عقیدے کا یہ مسئلہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے کھل کر کہا کہ یزید کی تائید کرنے والا، یزید سے محبت رکھنے والا وہ سنی نہیں ہے، وہ بدعتی ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور اس کے اعتقاد میں فساد ہے. اس لیے تاریخ کو ایک طرف رکھیں، مسئلہ عقیدے پر حل کرے. یہ ہمارے عقیدے، یہ جو پوچھتے کہ جی یزید کو اچھا کہنا ہے برے کہنے میں کیا ہے، کیا ملے گا، یزید کو اچھا کہنے کی اجر کیا ہے اور برا کہنے کی سزا کیا ہے، اور تم یزید کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ تو اس لیے لگے کہ ہمارے عقیدے پر چوٹ کر رہے ہیں. یعنی یزید سے محبت کرنا یہ بدعتی ہونے کی علامت ہے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ جو یزید کو برا کہ وہ سبائی ہے. تو یہ سارے سنی کے سبائی ہے معاذ اللہ، یہ سارے سنی کے رافضی ہیں. اسی لیے ہم نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے یزید کے فسق کو بیان کرنا شروع کیا. ہمیں بھی کوئی شوق نہیں، ہم یزید جیسے پلید آدمی پر اپنا وقت برباد کرنے کی جگہ ہم دیگر علمی کام کریں. آپ ان کو خاموش کر دیں. یزید کی مدد سرائی، اب یزید کی مدد سرائی میں آپ 800 کی کتابیں لکھیں، 800 صفحات کی کتابیں لکھیں، لمبے چوڑے مضامین
شائع کریں، ہم پر فتوے لگائے کہ ہم اس کو برا بلا کہنے پر سبائی ہو گئے، معاذ اللہ راضی ہو گئے، اور پھر جب ہمارے سر پر قرآن کھڑا ہو، ہمارے سر پر حدیث کھڑا ہو، ہمارے سر پر رسول اللہ کی حدیث کھڑی ہو، صحابہ کھڑے ہو، ہمارے سر پر 1400 سال کے محدثین، فقہا، متکلمین کھڑے ہوں، اور پھر ہمیں رافضی کہا جائے، اور جب ہم جواب میں رد کریں تو کہ جی حضرت ایسا نہ کرے، سکوت کرے، جی اس کا فائدہ کیا؟ تو اس لیے یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ، کان کھول کر سن لے۔ لہٰذا اگر آپ یزید کو برا بلا نہیں سمجھتے، اس کو فاسق فاجر نہیں سمجھتے، تو آپ بدعتی ہیں۔ یہ مسئلہ آج آپ حل کر لیں جو پوچھتے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے اس کو اچھا لکھے، کسے باشد، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایرانی ہے، ترانی ہے، کسی نے اس کو اچھا لکھے، نیک لکھے، وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے، الا کہ بہت بڑا آدمی ہو، اس کی امامت مسلم ہو، تو زیادہ سے زیادہ ہم پھر یہ حسن نظر رکھیں گے کہ اس کا شاذ قول ہے، لیکن شاذ کو لے کر عقیدہ کھڑا کرنے والا وہ بدعتی ہے۔ عام افراد کے لیے ہمارا حکم یہی ہو کہ وہ بدعتی ہے، عام آدمی کے لیے، لیکن اگر کسی بڑے آدمی کے یہ اصول ہے، جب کوئی اعتراض کرے گا تو انشاءاللہ میں اس پر گفتگو بھی کر لوں گا، تو ہم اگر بہت حسن ظن رکھیں تو زیادہ شاذ نہیں، تو میں واضح اور دو ٹوک انداز سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بدعتی ہے۔ ایک اور کتاب ماتریدی علم کلام کی مجھے یاد آ گئی، یہ فقہ اکبر کی القول فصل، فقہ اکبر کی کتاب، فقہ اکبر کی شرح ہے، شیخ بہاؤالدین کی، متوفہ 956 ہجری ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 363 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ فاسق فاجر کی بیعت جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ علم کلام کی ایک اور کتاب مجھے یاد آ گئی، تو یہ قریباً 9 کے قریب علم کلام کی کتابیں میں نے پیش کی کہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام جیسا شخص جن کی بات گویا، ان کو ابن حجر کہنے کی وجہ بھی یہ لکھی گئی ہے کہ ان کی بات گویا پتھر پر لکیر ہے، وہ یہ فرما رہے کہ جو یزید کے فسق کا قائل نہیں ہوگا وہ بدعتی ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ لہٰذا آپ تاریخ کی طرف آئے نہیں، آپ کے بھائی اس کو عقیدے کا مسئلہ عقیدے کی کتابوں سے حل کرو، جیسے نحو کا مسئلہ نحو کی کتابوں سے حل ہوتا ہے، صرف کا مسئلہ صرف کی کتابوں سے حل ہوتا ہے، تفسیر کا مسئلہ تفسیر کی کتابوں سے حل ہوتا ہے۔ یہ جب عقیدے کا مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ عقیدے کی کتابوں پر اس مسئلے کو حل کرو۔ دوسری اصولی بات یہ ہے کہ فسق یزید کا مسئلہ امت میں متواتراً ثابت ہے، تواتر کے ساتھ ثابت، اور پوری امت کے اس پر اجماع ہے۔ اب جب ایک مسئلہ تواتر سے ثابت ہو تو وہ سند سے مستغنی ہو جاتا ہے، یعنی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، بالفرض وہ مسئلہ کسی کمزور سند سے یا بغیر سند سے ثابت ہو، تب بھی اصل مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث کی 20 کتابیں اور فقہ کی 20 کتابیں میں پیش کر دوں گا، لیکن چونکہ اصول بالکل واضح مسرح ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے، تبھی میں حوالہ نہیں دے رہا۔ اور تو کم سے کم آپ شرح نخبہ اگر اٹھا لیں ابن حجر عسقلانی کی، وہ وجہ یہ لکھتے کہ چونکہ اس کتاب کے اندر سند سے بحث کی جائے گی، اور متواتر وہ سند کا محتاج نہیں ہوتا، وہ پکا ٹکا، وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب سند کی حاجت اس کو نہیں، لہذا اس کتاب میں متواتر کی بحث نہیں کروں گا۔ تو جو مسئلہ تواتر سے ثابت ہو وہ پھر سند کا محتاج نہیں ہوتا، بس وہ پوری امت اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح فسق یزید کا مسئلہ یہ تواتر سے ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ لہٰذا کسی تاریخ کی کتاب میں یا کسی حدیث کی کتاب میں اگر کمزور سند کے ساتھ یا جعلی سند کے ساتھ بھی یزید کا فسق کا مسئلہ آ جائے تو اس سے اصل مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس طرح یزید کے فسق و فجور کو ثابت کرنے کے لیے ہم سند کے پابند نہیں ہیں۔ جب مسئلہ وہ ہے فاسق فاجر تو کمزور سند کے ساتھ بھی اگر ہمیں روایت ملے گی تو چونکہ وہ روایت اصل متواتر کی تائید کر رہی ہے، لہذا وہ روایت بھی قابل قبول ہوگی۔ جیسے کوئی مسئلہ قرآن سے ثابت ہونا، ویسے اگر آپ حدیث ضعیف سے استدلال کریں گے تو وہ استدلال درست نہیں ہوگا، لیکن ایک مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، مزید تائید کے لیے آپ ضعیف حدیث لے کر آئیں گے تو لے کر آ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب مسئلہ قرآن سے ثابت ہو گیا تو فی نفسی مسئلہ ٹھیک ہے، لہذا اس حدیث کے اندر بھی ٹھیک ہی بات بیان ہوگی۔ تو آپ تاریخ کی طرف جائے نہیں میرے بھائی، وہاں ہم نے جانا نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ تواتر سے ثابت ہے تو بس۔ اب اگر آپ کوئی ایسی روایت ہم نے پڑھی جو روایت کمزور ہے تو اس سے فسق یزید پر اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، ہم فسق یزید کے لیے کسی صحیح سند کے پابند نہیں ہے، کسی سند متصل کے پابند نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ تواتر سے اور اجماع سے ثابت ہے، ورنہ پھر پوری امت کو گمراہ کہنا پڑے گا، پھر پوری امت کو گمراہی پر کہنا پڑے گا، اور اجماع کا منکر اور تواتر کا منکر یہ گمراہ ہوتا ہے، یہ گویا پوری امت کی گمراہی کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ لہذا اب ہم سے یہ مطالبہ نہ کیا جائے
کہ یزید کے فسق پر کوئی صحیح سند متصل پیش کرو، اس لیے کہ جب یزید کا مسئلہ اس کا فسق تواتر اور اجماع سے ثابت ہو گیا تو ہم کسی صحیح، اگر صحیح سند سے ثابت ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 2، ضعیف روایات کو یہ یزید کے فسق میں ہم پیش کر سکتے، کیوں کہ اصل مسئلہ ہمارا تواتر سے ثابت ہے۔ اب اس پر ذرا حوالے آپ نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا حوالہ میں علامہ ابن خلدون کا دوں گا۔ علامہ ابن خلدون یہ متوفہ 808 ہجری ہیں، یہ مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر 216 پر لکھتے وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ فِسْقُ يَزِيدْ عِنْدَ الْقَافَّةِ مِنْ أَهْلِ أَسْرِهِ، کہتے جب اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر یزید کا فسق ظاہر ہو گیا تو امام حسین نے ان کے خلاف خروج کیا۔ یہی بات قاری طیب صاحب نے بھی اس کتاب میں لکھی کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یزید کے فسق کا مسئلہ اجماعی تھا اور اتفاقی تھا، صحابہ کے دور سے اس کے فسق پر اتفاق ہو گیا اور اسی اتفاق کو آج تک ہمارے علماء نقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے پاس ابن وزیر یمانی کی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس 2 ایڈیشن ہیں، ایک یہ العواصم ہے شیب ارنوت والا، اور یہ 6 جلدوں میں ہمارے پاس ہے، اس کا میں 4تھی جلد کا حوالہ دوں گا، اور دوسرا وہ 8 جلدوں والا ہے۔ تو اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 102، اور جو 4 جلدوں والا ہے اس کا صفحہ نمبر 395۔ اس میں لکھا ہے اِنَّ لَوْ قَدَّرْنَا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَدَمِ الرَّضَا يَزِيدْ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام فَإِنَّهُ فَاسِقٌ مُتَوَاتِرُ الْفِسْقِ وَالظُّلْمِ شِرِّيبُ الْخَمْرِ كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ فِي حَقِّهِ كَانَ نَاصِبِيًّا جلفن فضن غلیظا یتناول المسکرا ویفعل المنکرا، کہتے مان بھی لے کہ یزید امام حسین کے قتل پر راضی نہیں تھا، شہادت پر راضی نہیں تھا، تب بھی اس کا فسق کے تواتر سے ثابت ہے۔ فَإِنَّهُ فَاسِقٌ مُتَوَاتِرُ الْفِسْقِ وَالظُّلْمِ، اس کا ظلم اور فسق یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اور امام ذہبی نے تو صاف صریح کیا کہ شراب خور تھا اور بدخو تھا، بد اخلاق تھا، احمق تھا، سخت مزاج تھا، شراب پیتا تھا اور برے کام کرتا تھا۔ اسی طرح اسی کتاب کے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 441 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر یعنی دوسرا ایڈیشن صفحہ نمبر 452، اس میں لکھا ہے وَيَزِيدُ مَجْرُوحُ الْعَدَالَةِ اجماعاً، یزید فاسق فاجر 2 نمبر ہے، اس کی عدالت مجروح ہے اجماعاً، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اما عند الشیعہ والمعتزلہ فظاہر، کہتے ہیں شیعہ معتزلہ کے یہاں تو بالکل ظاہر ہے۔ واما عند اہل الحدیث فنص على ذلك ائمتهم كالشافعی ومالک واحمد وابی حنیفہ كما قدمنا اسناد ذلك عنهم الى العلامة الفقيه المحدث علی بن محمد ملقب اماد الدین کما آوردہ ابن خلکان فی تاریخی المشہور فی ترجمتی، وکذالک ذکر ما یقتضی ذلك المتاخرون منهم كالخطابی وابی محمد ابن حزم وابن دحیہ ونص علیہ ذہبی الشافعی فی کتابہ میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذی هو عمدتهم اليوم فی نقد الرجال۔ کہ چاروں ائمہ اس کا فسق و فجور ہم نے ثابت کیا، محدثین متاخرین سے اس کا فسق و فجور ہم نے ثابت کر دیا، حتیٰ کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے میزان الاعتدال جو امام ذہبی ہے، جسے آج کے دن جرح و تعدیل میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ پائی کی کتاب کہا جاتے ہیں، اس کے اندر بھی یزید کا فسق و فجور لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہے کہ یزید کا فاسق فاجر ہونا اجماع کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اسی طرح امام خیال حراسی ہے، شیخ عماد، ابھی جن کا حوالہ گزر شیخ عماد الدین، ان کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن کا بھی یمانی نے حوالہ دیا۔ شیخ عماد الدین جو معروف تھے فقی خیال حراسی کے نام پر، متوفہ 504 تھے، یہ شافعی فقی تھے۔ یہ عواصم کے اندر بھی ہے، اس طرح حیات الحیوان کے اندر بھی ہے، اس طرح تاریخ ابن خلکان کے اندر بھی ہے، اس طرح حاشیہ بے جرمی الخطیب کے اندر بھی ہے۔ لکھتے ہیں وَسُئِلَ الْقِيَاءَ أَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَمَّا أَقْوَالُ السَّلَفِ فِيهِ، کہتے ہیں یزید کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو کہا یہ ثابت ہونی تھی، یہ بات تو پکی ہے۔ رہا سلف کس کے بارے میں، اقوال لأحمد قولان تلویح و تفسیر، امام احمد کے 2 قول ہیں، ایک میں کہتے توقف کرتا ہوں، میں لعنت نہیں کرتا، دوسرا قول ہے کہ سراطن لعنت کرتا ہوں۔ ولمالک قولان تلویح و تفسیر، امام مالک کا بھی یہ حال ہے، وہ کہتے ایک قول کے مطابق لعنت کرتے، دوسرے قول کے مطابق لعنت نہیں کرتے۔ ولابی حنیفہ قولان، امام حنیفہ کے بھی 2 قول ہیں، ایک لعنت کا اور ایک عدم لعنت کا۔
التلوین و تسنین ولنا قول واحد التصریح دون التلوی، اور شوافے کا تمام شوافے کا قول ایک ہی ہے کہ ہم لعنت پر یزید پر لعنت کرتے ہیں، یزید لعنتی ہے۔ کیف لا یکون کذالک هو اللاعب بالنرد والمتسید بالفہد ومدمن الخمر والشعر فی الخمر معلوم، اور کیوں لعنت نہ کرے؟ فاسق و فاجر تھا، شراب خور تھا، شکار کرتا تھا، ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا تھا، اور شراب نوشی کے بارے میں اس کے اشعار مشہور ہیں جو ہیں، اور فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا۔ اسی طرح یہ ارشاد الساری میرے پاس ہے، علامہ قسطلانی کی بخاری کی شرح ارشاد الساری، اس کی جلد نمبر 19 ہے، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 426 کے اندر بھی یزید کے فسق کو انہوں نے تواتر کے ساتھ، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ، یہ نہ کہا جائے کہ یہ علامہ تفتزانی کی ذاتی رائے، یہ کئی لوگوں نے نقل کیا، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے حوالے سے صفحہ نمبر 426 پر انہوں نے یزید کے فسق کو متواتر کہا، چنانچہ لکھتے ہیں کہ ان رضا یزید بقتل حسین و احانتہ اہل البیت النبوی مما تواتر معنہ، یہ امام حسین کو قتل کرنا، شہید کرنا، اہل بیت کی توہین کرنا، یہ تواتر سے ثابت ہے، تو یہ انہوں نے بھی تواتر کے ساتھ لکھا۔ اسی طرح علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمہ اللہ متوفہ 952 ہجری، یہ چھٹا والا ہے، انہوں نے بھی فیض القدیر، ان کی مشہور کتاب ہے حدیث کی شرح کی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84، قد اطلق جمع محققون حل لعن یزید به حتی قال تفتزانی الحق ان الرضا یزید بقتل، اور یہ پوری نقل کی کہ ایک بہت بڑی تعداد نے محققین کی یزید کو لعنتی کا، اور پھر آگے تفتزانی کی عبارت نقل کی کہ یزید کا فسق و فجور اور امام حسین کو شہید کرنا یہ ایک اپنا تواتر ثابت ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس چھٹا والا شیخ الاسلام امام ابن حجر حیتمی متوفہ 974 ہجری کا ہے، الصواعق المحرقہ بعد اتفاق علی فسقہ، اور تمام امت کا پتہ اختلافو فی جواز لعنہ بخصوص اسمہ فاجازہ قوم منہم ابن جوزی الی آخری، کہتے ہیں اس کے فسق پر تو تمام کا اتفاق ہے، البتہ لعنت میں اختلاف ہے۔ اس طرح ساتواں والا محدث دیار ہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ اتِّفَاقًا مَنْ هُوَ مُنَافِقٌ او فاسقٌ مِنْ الحجاج وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَہ وَمُخْتَارٌ، اور قرون سابقہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں جو بہترین زمانہ تھا، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا فسق و فجور اور منافقت اتفاقی تھی۔ حجت البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585، ان میں سے ایک یزید تھا اور ایک حجاج بن یوسف تھا۔ اس طرح شافی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ محمد علی صبان متوفہ 1206 ہجری، ان کی کتاب ہے اسعاف الراغبین سیرت پر، یہ کتاب جامعہ ازہر کی نصاب میں داخل ہے، اس میں لکھے وَأَمَّا فِسْقُهُ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، یزید کے فاسق و فاجر ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس طرح علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ یہ 1270 ہجری متوفہ ہے، یہ ان کی میرے پاس تفسیر روح المعانی ہے، اور اس کی جلد نمبر 13 ہے، اور صفحہ نمبر 227 228 ہے، وَالطَّامَةُ الْكُبْرَى مَا فَعَلَهُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَرِضَاهُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَى جَدِّهِ وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاسْتِبْشَارُ بِذَلِكَ وَإِهَانَتُهُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ مِمَّا تَوَاتَرَ مَعْنَهُ وَإِنْ كَانَتْ تَفَاسِيرُ حَنَّ، یزید کی سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی جو اس کا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اہل بیت کی توہین کی، امام حسین کو شہید کیا، ان کی شہادت پر وہ خوش ہوئے، اور اسی طرح اہل بیت کی احانت کی، اور یہ ساری چیزیں تواتر سے ثابت ہے، اگرچہ تفصیلات احاد ہے، فردن ہے، لیکن تواتر سے ثابت ہے۔ یہ قریباً 9 حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان 9 حوالے میں بات صراحتاً کے ساتھ مرکوز ہے کہ یزید کا فسق و فجور پر نہ صرف پوری امت کا اجماع ہے بلکہ تواتر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور آج کے لوگ کہتے کہ نہیں، یہ تو سارے سبائی تھے، رافضی تھے، تو پوری امت کو گمراہ کرنے والا سبیل المومنین سے ہٹنے والا ہے، اور قرآن ایسے لوگ کا ٹھکانہ جہنم بتاتا ہے، لہذا جو فسق یزید کا قائل نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
قرآن میں بھی مسرہ ہے، حدیث میں بھی مسرہ ہے. اور نمبر 2، جب تواتر سے یہ نقل ہو گیا، ہر زمانے کے لوگ اس کو نقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لہذا اب ہم یزید کے فاسق اور فاجر ہونے کے لیے کسی سند کے پابند نہیں ہیں، کسی تاریخ کے پابند نہیں ہے. مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو یہی تواتر جو پوری دنیا میں اس کے فسق و فجور کو، جس کتاب کو اٹھاؤ وہاں اس کا فسق و فجور مل جائے گا، یہ کافی ہے. یہ 2 اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تیسری اصولی بات، جب آپ اہل نواسب اور یزیدیوں سے بحث کریں گے فسق یزید پر، تو وہ سب سے بڑا مطالبہ یہی کریں گے کہ بھئی یزید کا فاسق اور فاجر ہونا ہمیں سند متصل کے ساتھ دکھاؤ، ہمیں سند متصل کے ساتھ دکھاؤ. تاریخی روایت کو ہم نہیں مانتے، اس تاریخ میں تو فلاں راوی ہے، اس فلاں میں تو فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے. تو یہ ذرا سمجھے. پہلی بات تو میں دوسری اصولی بات کے تحت واضح کر چکا ہوں کہ جب مسئلہ تواتر اور اجماع سے ثابت ہے تو اب ہم سند متصل کے پابند نہیں ہیں، اور نہ اس کے دکھانے کے پابند ہیں، اور نہ وہ اس کے مطالبے کے پابند ہیں. تو یہ بھی ایک دوسری بات ہے کہ تاریخی روایات کے لیے یا تاریخ کے لیے سند متصل کا مطالبہ کرنا، ہر راوی ثقہ ہو، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے. سند متصل اور ہر راوی کا ثقہ ہونا یہ حدیث کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث پر مدار شرع ہے. جو تاریخ ہو گیا، تاریخی واقعات کے لیے اگر آپ کو سند متصل مل جاتی ہے بہت اچھی بات ہے، تمام راوی ثقہ مل جاتے بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور مستند مورخ نے اس کو نقل کیا ہو، بھلے اس کے اندر کوئی شیعہ رافضی راوی ہو، بھلے اس کے اندر کوئی کمزور راوی ہو، اور امت نے اس کی روایت پر اعتماد کیا ہو، اور وہ روایت صراحتاً قرآن و سنت یا معتقدات اہل سنت جماعت کے خلاف نہ ہو، تو اس روایت کو قبول کیا جائے گا، اگرچہ اس کے اندر کوئی کمزور راوی ہو، اگرچہ اس کے اندر کوئی رافضی راوی ہو، اگرچہ اس کی سند منقطع ہو، سند ہی نہ ہو. لیکن جب مستند مورخ نے اس کو نقل کیا اور امت نے اس کو قبول کیا تو اس روایت کو لیا جائے گا. یہ بہت بڑی جہالت اور دھوکہ اور فراڈ ہے کہ آپ اصول حدیث کو اصول تاریخ پر فٹ کریں. اب ناسبی کیا کرتے ہیں، جی فلاں راوی کو کہا گیا کہ جی حدیث میں ضعیف ہے، کذاب ہے، متروک ہے، مجروح ہے، تو بھئی وہ حدیث میں ہے نا، تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. محمد بن اسحاق اور واقفی، اس پر حدیث کے اندر شدید جرح موجود ہے، لیکن ہماری پوری سیرت اور مغازی انہی پر کھڑی ہے. اگر ہم ان کے متعلق جرح کو لے لیں تو پھر تو آپ کو پوری سیرت اور مغازی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. اسی طرح ہمارے قرات کے بہت بڑے امام حفص رحمہ اللہ، جس کا قرآن یزیدی بھی پڑھتے ہیں، جس کی روایت کا قرآن اور جس کی روایت سے قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں ضعیف ہے، حدیث میں ضعیف ہے. اب اگر میں یہ اصول پکڑ لوں کہ معاذ اللہ بروایت حفظ جو قرآن ہے، چونکہ اس کا نقل کرنے والا ضعیف حدیث کی کتابوں میں جرح موجود ہے، لہذا یہ روایت مجھے معتبر نہیں. اور بھائی حدیث میں ضعیف ہے وہ حدیث کے معاملے میں، لیکن یہاں وہ قرآن کا ماہر ہے، قرات کا ماہر ہے. نمبر 2، اس کی نقل پر اجماع ہو چکا ہے، اس کی روایت پر اجماع ہو چکا ہے. تو اگر کوئی راوی کمزور ہے، ضعیف ہے، اس پر جرح ہے یا تشیع ہے، وہ حدیث کے معاملے میں. لیکن یہاں یزید کے معاملے میں جب اس کو مستند مورخ نے نقل کر لیا، اس کی نقل پر اعتماد کر لیا، امت نے اس کو لے لیا، امت کے عقیدے کے مطابق ہے اور صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے یا ناموس صحابہ کے خلاف نہیں ہے، تو اس کو لیا جائے گا. میں آگے آؤں گا، اگر آپ اس اصول کو اپنائیں گے تو گاڑی آپ کی بھی چلنے والی نہیں ہے. میں آگے انشاءاللہ بھی اس مسئلے پر آؤں گا. اس طرح دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، یہ میرے پاس کتاب ہے امام خطیب بغدادی کی، الجامع لاخلاق الراوی. خطیب بغدادی مشہور محدث ہے، دارالکتب العلمیہ کا نسخہ ہمارے پاس ہے. اس کا صفحہ نمبر 371 ہے. اس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا أَخْبَارُ الصَّالِحِينَ وَحِكَايَاتُ الزُّهَادِ وَالْمُتَعَبِّدِينَ وَمَوَاعِظُ الْبُلَغَاءِ وَحِكَمُ الْعُدَبَاءِ فَالْأَسَانِيدُ زِينَةٌ لَهَا وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي تَعْدِيَتِهَا. یہ اس عنوان کے تحت لے کر ہے کہ کون سی کتابیں سند سے مستغنی ہوں گی، سند کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کہا نیک لوگ کی تاریخی واقعات، اخبار اور صالحین کی حکایات، عابدوں کی حکایات، عابدوں کے واقعات اور مواعظ ہو گئے اور ادیبوں وغیرہ کی حکمت کی باتیں اگر سند کے ساتھ مروی ہوں تو اچھی بات ہے، سند کے لیے زینت ہے. نہیں تو یہ سند کے محتاج نہیں ہے.
تاریخی روایات اور حکایات سند کی محتاج نہیں، اگر بغیر سند بھی وہ منقول ہو اور امت اس کو قبول کر لیا تو اسے قبول کریں گے۔ تو یزید کے متعلق اگر کوئی روایت ہے اس میں بھلے رافضی ہو، بھلے وہ سند بے سندی ہو، بھلے اس میں کوئی کذاب راوی ہو، لیکن اگر اس روایت کو امت نے قبول کیا تو اس کو لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کذاب حدیث کے اندر ہے۔ اس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 267 کے اندر 266 یہ جلد نمبر 14 میرے پاس ہے، جہاں کہیں ہوگی یہ جلد نمبر 14، یہ ساتھیوں کو مل نہیں رہا حوالہ، تو یہ میرے پاس جلد نمبر 14 ہے، اور دار الحدیث قاہرہ مصر کا یہ نسخہ ہے، جلد نمبر 14۔ اس کے اندر لکھا ہے وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ زُبَيْرَ بْنِ بَكَارَ صاحب کتاب الانصاب ومحمد بن سعد کاتب الواقدی وصاحب الطبقات ونحوهما من المعروفین بالعلم والثقة والاطلاع اعلم بهذا الباب واصدقوا، کہتے ہیں جو مورخین ہیں، واقدی ہو گیا، طبقات ابن سعد ہو گیا، کتاب الانصاب والا ہو گیا، وہ اللہ کے بندوں اور اس طرح دیگر جو ثقہ راوی ہیں اور سکہ مورخین ہیں، راوی سمجھنا مورخین، سکہ مورخین، یہ تاریخ کے باب میں، تاریخ کے علم میں، تاریخ کے علوم میں ان کو دیگر کے مقابلے میں زیادہ اطلاع ہے اور یہ زیادہ بہتر بات کرنے والے۔ تو تاریخی روایت میں اگر سکہ مورخ اس کو نقل کر رہا ہے اور وہ معتقدات اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو لے لیا جائے گا۔ یزید کے فسق و فجور کی جتنی روایتیں ہیں وہ اگر چاہے سند کے اعتبار سے واہی تباہی ہوں، لیکن چونکہ اس کے فسق و فجور پر اجماع ہو چکا ہے، تواتراً ثابت ہے، لہذا وہ روایتیں بغیر سند بھی قابل قبول ہوں گی، الا یہ کہ کوئی ایسی روایت ہو کہ جو معتقدات اہل سنت والجماعت کے خلاف۔ اس طرح وزیر یمانی شافعی العواصم، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی حوالہ دیا، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی اور بڑی ایک عجیب سا الزامی طرز اختیار کیا، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 102 اور دوسرا نسخہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 393، کہتے ہیں اما ان یشک هذا المتکلم فی جمیع ما نقل مورخون من الثقات المحدثین، لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مورخین نقل کرتے تاریخی روایت، اگر یہ یزید کی حمایت کرنے والا اس میں شک و شبہ کرتے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ینسب الرفض الى الرافضہ والنسب الى النواسب والبدع الى احد من اہل مذاہب ولا یجرؤ احدا، کا پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ صاحب، یہ جو یزید کی حمایت کرنے والے، یہ نہ نواسب کی طرف ناسبیت کو منسوب کرے، نہ روافض کی طرف رافضیت کو منسوب کرے، اور نہ کسی کی جرح کو تسلیم کرے۔ کیوں کہ بھئی یہ جو رافضیوں کی قصے کہانیاں ہیں، جو ناسبیوں کی قصے کہانیاں، یہ سب جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں عجیب بات کہ وَإِنْ أَقَرَّ بِقُبُولِ أَقْوَالِ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ التَّارِيخِ وَالْكَلَامِ عَلَى الرِّجَالِ لَازِمَهُ قُبُولٌ فِي يَزِيدَ۔ عجیب بات کہتا ہے اگر رافضیوں کی قصے کہانیاں، ان کے اعتقادات اور ان کے حالات اور ناسبیوں کے حالات اور خوارج اور تمام باطل فرقوں کے حالات اور جو حدیث میں مجروح ہیں، ان کے اندر آپ سکہ مورخین کی بات کا اعتبار کر لیتے ہیں، روایتوں اور سندوں کی طرف نہیں جاتے، بس فلاں جرح و تعدیل کتاب میں اس پر جرح ہے تو اس جرح ہے، اور یہ رافضیوں کا یہ عقیدہ فلاں نے لکھا ہے، یہ عقیدہ فلاں نے لکھا، تو بس لکھے، اور رافضیوں کے یہ ظلم و ستم ہماری البدایہ کے اندر ہے، تاریخ طبری کے اندر، اس کو آپ بڑے چاہ سے بیان کرتے کہ رافضیوں نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا۔ جب ان تمام معاملات میں آپ ان مورخین پر اعتماد کرتے ہیں اور اسماء و جرح و تعدیل کے علماء پر اعتماد کرتے ہیں، تو پھر یزید کے معاملے میں بھی اعتماد کریں۔ جیسے رافضیوں کے واقعات میں ان پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر یزید کے معاملے میں بھی اعتماد کرنا پڑے گا، اور اگر یزید کے معاملے میں آپ اعتماد نہیں کرتے تو پھر تاریخ سے دیگر باتیں بھی آپ نہیں نکالیں گے، پھر تاریخ کو آگ لگا دو۔ تو اس لیے تاریخ کے اندر بس ثقہ مورخ نے نقل کر دیا ہے، چاہے سند ہے یعنی یہ کافی ہے۔ چوتھی بات، اگر آپ نے اصول جرح و تعدیل ہی سے یزید کے فسق کو تسلیم کرنا ہے تو بھی میں اس کو پیش کرنے کو تیار ہوں۔ ہمارے نواسب سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ابو مخنف ہے، اسے ذہبی نے، ابو مخنف ہے، اسے ذہبی نے شیعہ کا ہے اور ذہبی نے رافضی کا ہے، اور اسے فلاں نے رافضی کا ہے، فلاں اسماء و رجال کتاب میں یہ زکریا غلابی ہے، فلاں اسماء و رجال نے اس کو شیعہ لکھے ہے، جوزی نے اس کو شیعہ لکھے ہے، بس وہاں کیا کرتے ہیں اسماء و رجال کتابوں سے نکالتے ہیں، اس پر اس نے جرح کیا، اس نے اس پر جرح کیا، اس نے اس پر جرح کیا۔ تو اسماء و رجال کی کتابیں کسی بھی شخص پر جرح کرنے کے لیے ہمارے لیے حجت ہے۔ تو آئیے اسی اصول پر یزید کو دیکھ لیتے ہیں۔
جن اصولوں پر جو تاریخی روایتیں ہم پیش کرتے ہیں نا، اور آپ فلاں فلاں اسماء الرجال کی کتاب نکالتے کہ جی اس کو شیعہ فلاں نے شیعہ لکھے، اس کو فلاں نے شیعہ لکھے، اور آپ ہمیں کہتے ہیں اعتماد کرو، اور اگر اعتماد نہیں کرو گے تو تم بھی شیعہ ہو جاؤ گے معاذاللہ. تو آئیں اسی اسماء اور رجال کے لوگوں سے ہم یزید کا بدبخت ہونا ثابت کر دیتے. اگر آپ ان کی جرح کو یزید کے حق میں قبول نہیں کرتے تو پھر واقتی ہو گیا، ابو مخنف ہو گیا، زکریا غلابی ہو گیا، ان پر جرح بھی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ کیا بات ہوئی، تیری بات جر دیتی اور میری بات جر نہ دے. امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ذہبی وہ شخصیتیں ہیں کہ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اسماء و رجال اور لوگوں کے حالات پر اتنی ان کو اطلاع تھی گویا کہ پوری دنیا کے لوگ ان کے ہتھیلی میں رکھے ہوئے اور یہ چن چن کر ایک ایک کے حالات نکالتے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے شرح نخبہ کے اندر لکھا ہے کہ ان کو استقراء تام تھا، تمام راویوں کے حالات کو جانتے تھے. ایسا آدمی یزید کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میزان الاعتدال ہے، کہتے مقدوح فی عدالتی، عدالت میں یہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، اس پر جرح ہے، یہ ثقہ راوی نہیں ہے، یہ مجروح العدالہ ہے، یہ عدالت اس کی ساقط ہے، اس کی نیک نامی نیک کاری ساقط ہے، فاسق فاجر ہے. لیس بأہل ان یروی عنہ، یہ اس لائق ہی نہیں کہ سے کوئی حدیث بیان کر لی جائے. اللہ. وقال احمد بن حنبل لا ينبغي ان يروى عنه، امام احمد بن حنبل جیسا محدث کہتا ہے کہ اس سے روایت کرنا جائز نہیں. یہی بات شیخ الاسلام امام ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 505 اور تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے کہ مقدون فی عدالتی. تو اگر دنیا جہاں کے راویوں پر ہم پر جرح کرنے کے لیے آپ امام ذہبی کو لے کر آتے، ابن حجر اسقلانی کو لے کر آتے، ابن جوزی کو لے کر آتے، تو یزید پر جرح کرنے کے لیے بھی ہم انہی کو لے کر آئے. اگر آپ کو ان کتابوں میں جرح قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہم جن راویوں کو پیش کریں ان پر ان کتابوں سے آپ کی جرح میں قابل قبول نہیں. انصاف کا ترازو برابر رکھنا پڑے گا. تو چوتھی بات، ان سے اگر یہ آپ کے راویوں پر جرح کرے کہ جی تو نے جو روایت پیش کی اس پہ فلاں راوی اس پر یہ جرح ہے، فوراً آپ کہتے ہیں کہ جرح تو پھر آپ کے بزرگ پر بھی ہے، معاملے ختم. اگر جرح پر بات ختم کرنی ہے، بالکل جس روایت پر آپ کو اعتراض ہے جرح، میں اس روایت کو واپس لیتا ہوں اور میں یزید پر جرح کرنے لگا ہوں انہی کتابوں سے، آپ یزید کی تعدیل کو واپس لے لیں. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے، جن راویوں پر تمہیں اعتراض ہے نا ان کی کہیں نہ کہیں سے سکہ ہونے کا قول مل جائے گا، میں نکال کر دے دوں گا کہیں نہ کہیں سے کہ یہ سکہ ہے. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1400 سال کا اگرچہ اسماء الرجال 1400 سال اس کو نہیں ہوئے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1400 سال کے اسماء الرجال کے اندر ایک قول اسماء الرجال کی کتاب سے یزید کے سکہ ہونے کا لا کر دکھا دو کہ یزید بڑا نیک سکہ تھا، عادل تھا، وہ جو حدیث روایت کرے ہم اس کو لے لیں گے. یہ میرا چیلنج ہے. یہ حال ہے تم لوگ. تو وہ راوی جن کی سکہ کا کوئی نہ قول مل بھی جائے گا، اگر ہم اس سے استدلال کر تو ہم ہو جائے رافضی اور سبائی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جس کے فاسق فاجر ہونے پر تمام اسماء و رجال کا اجماع اتفاق ہو تو اس کو جو نیک کہے گا تو وہ یزیدی اور ناسبی نہیں ہوگا، وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہوگا، وہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہوگا. پھر ناراض کیوں ہوتے؟ پانچویں بات اسی اسماء و رجال کے حوالے سے بڑا اعتراض کیا. پانچویں بات اسی اسماء و رجال کے حوالے سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا سارا ابو مخنف سے روایت ہے، ابو مخنف پکا شیعہ تھا، پکا رافضی تھا، اور معاذ اللہ واقعہ کربلا ہی کا انکار کر دیا جاتا ہے. یا آپ یزید کے فسق و فجور پر بعض اوقات ابی مخنف کی روایتیں پیش کریں گے تو کہ جس میں تو ابو مخنف ہے، دجال ہے، کذاب ہے، رافضی ہے، فلاں فلاں نہیں مانتے. اور اب تو باقاعدہ ابو مخنف کی روحانی اولاد اور مانوی اولاد جیسی سوقیانہ اور بد تہذیب اور اخلاق سے گرے ہوئے جملے کہے جاتے. تو اس حوالے سے بھی ذرا میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ابو مخنف میں دو صفات پائی جاتی ہے، ایک تشیع اور نمبر 2 متروک الحدیث. متروک الحدیث جرح حدیث کے باب، تاریخ کے باب میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اسی حوالے سے کہ وہ چونکہ رافضی تھا لہذا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس بنا پر آج آپ معاذ اللہ اہل سنت والجماعت کو صحیح مسئلے پر ابو مخنف کی روحانی اور مانوی اولاد کہتے ہیں اور سبائیت کی روحانی اور مانوی اولاد کہتے ہیں، تو پھر خیر آپ کی بھی نہیں ہے.
یہ ابو مخنف وہ راوی ہے کہ جس سے آپ کے بڑوں نے بھی استدلال کیا ہے. یہ ہمارے پاس کتاب ہے پروفیسر طاہر علی ہاشمی کی، تذکرہ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ما سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کا علمی تجزیہ پروفیسر طاہر علی ہاشمی کی ہے، اور یہ چھپی ہوئے مکتبہ امیر معاویہ سے، اردو بازار لاہور سے، ایڈیشن اس کا فروری تبادم 2012 کا ہے. اس پر سید عطاء المحسن بخاری کی تقریر اور مکمل تائید ہے. 2 بندے ہو گئے، اور تیسرا مولوی عبدالغفور سیالکوٹی کی مکمل تائید ہے اس کے اوپر، تو 3 بندے ہو گئے. تو عبدالغفور سیالکوٹی صاحب اور پروفیسر ہاشمی صاحب یہ نواسب کے ائمہ گزرے اس دور کے اندر، اور آج بھی ان کے ماننے والے یزید کے سب سے بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور نواسب کے سب سے بڑے علمبردار بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے ذرا ان کی کتاب صفحہ نمبر 659 اس کے اندر ایک روایت لے کر آتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے صحابہ کی ناموس کی، یہ صحابی رسول ہے، اور ان کو عثمان غنی کا قاتل بنا کر اس ظالم نے جو توہین کیے ان کی، وہ میں اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. تو عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جواز دینے کے لیے تاریخ طبری صفحہ نمبر 148 جلد نمبر 6 کا حوالہ دیتے کہ چونکہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 نیزے مارے تھے، تو ہم بھی اسی طرح ان کو 9 نیزے ماریں گے. اور ایسے ہی ہوا، تو یہ پہلے نیزے میں یا تیسرے نیزے میں یہ مارے گئے. یہ روایت پروفیسر ہاشمی لے کر ہے عمر بن حمق کے خلاف اور امیر معاویہ کی دفاع میں تاریخ طبری کے حوالے سے. یہ میرے پاس تاریخ طبری ہے، ایڈیشن کا فرق ہے ان کے اور میرے ایڈیشن میں. میرا ایڈیشن نمبر 3 ہے، دار الصادر کا ہے میرے پاس بیروت کا، اور ان کے پاس یعنی جلد نمبر 3 کے پاس جلد نمبر 6، اور ان کا صفحہ نمبر 148 ہے، جبکہ میرا صفحہ نمبر 969 ہے. 969 کے اندر یہ وہ روایت جس روایت کو انہوں نے ذکر کیا کہ 9 نیزے مارے، تو چونکہ عمر بن حمق نے، لہذا ہم بھی 9 نیزے ماریں گے. وہ الگ بات ہے کہ پہلے یا تیسرے نیزے میں یہ فوت ہو گئے. یہ دیکھیں فمات فی الاولی منہن او ثانیہ، ادھر ہے فمات فی الاولی منہن او الثالثہ. یہ وہی بیعینی وہی روایت، کوئی فرق بیان کر میں ذمہ دار ہوں. یہ روایت دیکھیں ان ابی مخنف، یہ روایت ابی مخنف سے. تو اگر ابو مخنف سے روایت کرنا یہ سبائی اور ابو مخنف کی روحانی اولاد ہونے کی علامت ہے، تو ہم سے پہلے یہ اس بلدیت کا حقدار سب سے زیادہ پروفیسر طاہر علی ہاشمی المعروف ابی مخنف ہے، اور اس کے بعد عبدالغفور سیالکوٹی المعروف ابی مخنف سبائی رابضی ہے. زبان ہر ایک کے پاس، ناراض نہ ہونا تو ہم آپ کے الفاظ لوٹا رہے. تو یہ ابو مخنف تو وہ اس چاچے سے تو آپ کی بڑوں نے بھی روایت کیا. تو یہ عجیب بات ہے، آپ صحابی کی جرح کو، یہ صحابی عمر بن حمق صحابی کے قتل کو جواز ثابت کرنے کے لیے یہ بدبخت رابضی کی روایت لے کر آ رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہم اگر یزید کی بدبختی ثابت کرنے کے لیے ابو مخنف کی روایت سے استدلال کریں تو ہم پر سوائیت کا اعتراض ہوتا ہے. اور یہ عمر بن حمق رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی توہین اور تذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ اور ان کی مظلومانہ شہادت کو جواز دینے کے لیے یہ ابو مخنف جیسا تبرعی کی روایت کو لے کر آتے. تو یہ صحابی کی ناموس کے خلاف روایت ہے، آپ نے ابو مخنف سے کیسے روایت کر لیا؟ لہذا اصل رابضی اور سبائی آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. اب کوئی مرد کا بچہ بنے ان کے ماننے والا نہیں، جواب دے ہی نہیں سکتے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، اور اس کا جواب دے. یہ پہلا، یہ ابو مخنف سے آپ حضرت نے بھی روایت کیا ہے. اسی طرح میرے پاس سید کفیل شاہ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ یزید کا دفاع کرتے ہوئے کہتے کہ جب امام حسین کا سر لایا گیا اور شہادت کی خبر ملی تو یزید اس پر بڑا ناراض ہوا اور سے کہا کہ لعن اللہ ابن مرجانہ. قافلہ کربلا واپس یزید کے گھر پہنچا، دربار میں نہیں، گھر. سیدہ سکینہ بھی ساتھ ہیں، سیدہ زینب بھی ساتھ ہیں،
اور سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ وہ بھی ساتھ ہیں، باقیات کربلا. تو رویا، فبکا، یزید رویا. اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں، خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتہ ہوتا. لعنہ اللہ ابن مرجانہ، کہ وہ ابن زیاد جس کو ابن مرجانہ کہتے ہیں، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے یہ ذلیل کام کیا. اور یہ جو روایت ہے کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، یہ تاریخ طبری میں ابو مخنف سے اور یہ اس روایت کو ایسا پڑھتے ہیں یزید کی دفاع میں جیسے قرآن کی آیت و معاذ اللہ. یہ عجیب ابو مخنف ہے. ہمارے پاس آتا ہے تو رافضی سوائی بن جاتا ہے، اور آپ کے پاس جاتا ہے تو معاذ اللہ جیسے کوئی آسمان سے اس کی سقاط نازل ہوئی ہو. تو ابو مخنف سے روایت کرنے پر اگر ہم معتوب ہے اور ہم پر اعتراض ہے تو وہ روایت آپ نے بھی کیا. سب سے پہلے اپنے ان بزرگوں طاہر ہاشمی صاحب کو، عبدالغفور سیالکوٹی کو اور محترم کفیل شاہ صاحب تو بھی زندہ، اور میں کفیل شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے ایسے احمق اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ ان احمق کے فتووں سے نہ آپ بچے نہ پرائے بچے. آپ نے بھی ان کو معاف نہیں کیا، جیسے کرنے ویسے برنی. دیگر عادات کے جب آپ فتووں کے گڑے کھودیں گے اس میں ایک دن خود بھی گریں گے. تو اس لیے ان سے اپنی جان چھوڑائیں، اپنے نانا کے موقف کو اختیار کریں. مگر یہ ہمارا موضوع نہیں. اسی طرح اگر رافضی اور شیعہ کسی راوی سے ہم استدلال کرنے پر، حالانکہ ابو مخنف سے ہم محض ابو مخنف ہونے کے حوالے سے روایت نہیں کرتے، میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں. میں تو آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ یزید کا فسق اتفاقی ہے اور اجماعی ہے. لہذا اگر اب ابو مخنف کی روایت ہمارے سامنے آ گئی اور ہم نے استدلال کر لیا تو وہ مسئلہ ابو مخنف سے ثابت نہیں ہوا، وہ مسئلہ پہلے اجماع سے اور تواتر سے ثابت ہے. ابو مخنف سے تو بس ایک تائید مل گئی، سمجھ لو. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک جھوٹا اگر کوئی روایت لے کر آئے تو آپ اس کی نہیں مانیں گے، لیکن 10 ثقہ آدمی اسی بات کو نقل کریں گے تو یہ جھوٹا بھی اس بات پہ سچا ہو جائے گا. اس لیے کہ اگرچہ ہے جھوٹا لیکن چونکہ سچے بھی وہی بات نقل کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. تو ابو مخنف ہوگا جھوٹا اور رافضی اور متروک الحدیث ہوگا، لیکن جو بات وہ نقل کر رہے ہیں اس میں پوری امت کا اجماع ہے، اس کی بات درست ہے. اسی طرح پروفیسر طاہر ہاشمی صاحب نے تاریخ طبری کے حوالے سے نقل کیا اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 657 پر کہ عمر بن حمق صحابی رسول، ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کو مارا گیا، نیزہ مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا. تاریخ طبری کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا صفحہ نمبر 657 پر. اور تاریخ طبری میں میرے پاس جلدوم صفحہ نمبر 812، تاریخ طبری میں یہ روایت واقدی سے، یہ روایت واقدی سے، واقدی والی روایت سے انہوں نے استدلال کیا. اب واقدی کون ہے؟ واقدی کے لیے میں خود انہی کے پاس چلا جاتا ہوں. 772 657 میں واقدی والی روایت سے انہوں نے استدلال کیا. اور 772 میں اس واقدی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ 772 میں واقدی کے بارے میں تفصیلی جرح نقل کرتے ہیں. یہ میں اب ساری جرح نقل نہیں کر سکتا، تفصیلی جرح نقل کرتے اور پھر کہتے ہیں اس تفصیل سے زیر بحث روایت کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جس کہانی کو ایک تکیہ آباد یعنی واقدی وضاق کذاب خلفائے بنی عباس ان کے وزیر خالد بن یحییٰ برمکی کا خاص درباری ہو، خصوصاً حضرت معاویہ کے بارے میں گھڑے تو اس پر اعتماد کوئی مجوسی اور یہودی کر سکتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں واقدی کی کذاب اور واقدی سے کذاب راوی پر اعتماد کرنے والا کوئی مجوسی اور یہودی ہو سکتا ہے. اور یہاں انہوں نے عمر بن حمق صاحب رسول کی توہین پر مشتمل روایت کے لیے واقدی کی روایت پر اعتماد کیا. لہذا خود اپنے فتوے سے، تم تو زندگی کے فتوے لے کر آئے نا، ہم تمہاری کتاب سے اپنے فتوے سے یہودی بھی ہو گیا اور مجوسی بھی ہو گیا. اور جس کی کتاب کی تائید کیے وہ بھی فیصلہ خود کر لے. سیالکوٹی صاحب بھی اس وقت یقیناً عالم برزخ میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور مجوسیوں کے ساتھ عذاب کا مزہ چکھ رہے ہوں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے بڑے کہہ رہے. بھائی ہمیں کسی کو مجوسی یہودی بنانے کا شوق نہیں، اللہ معاف کرے، اور نہ یہ جائز ہے. لیکن ایک آدمی اپنے فتوے سے یہودی اور مجوسی ہو جائے تو پھر ہمیں خواہ مخواہ کسی کو مسلمان ثابت کرنے کا بھی شوق نہیں. تو آپ تو ہمارے بڑوں پر فتوے نقل کرتے کہ جی زندگی. تو ہم نے آپ کے سب سے بڑے مولوی کا، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم دیوبند کے فتوے پر تم سے فیصلہ کرواتے ہیں، بیٹھو سامنے.
اور تم اپنے اس بڑے کا فیصلہ اس کی اپنی کتاب سے کر لو، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا، اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو واقعی سے انہوں نے استدلال کیا، اور واقعی سے استدلال کرنے والا مجوسی اور یہودی ہے۔ تو اگر مجوسی اور یہودی جیسے راوی سے استدلال کرنے پر بھی ان کے ایمان اور مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ابو مخنف تو نہ یہودی ہے نہ مجوسی ہے، اگر اس سے ہم نے استدلال کر لیا تو فرق کیوں پڑ گیا، آسمان کیوں گر گیا؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہی میرے پاس کتاب ہے پروفیسر طاہر ہاشمی کی، اس کا صفحہ نمبر 482 ہے۔ صفحہ نمبر 482 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کے متعلق ایک روایت لے کر آئے کہ جب عثمان، یہ صفحہ نمبر 482، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو سبائیوں کا سرغنہ غافقی بن حرب اس نے 5 دن مسجد نبوی کے اندر مسجد خلافت پر برا جمان ہوا، 5 دن تک نمازیں پڑھائی، پورے مدینے کا نظم و نسق اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور زبردستی صحابہ سے بیعت لینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مالک اشتر نخعی اس سے بیعت کروائی، اور حوالہ انہوں نے البدایہ والنہایہ کر دیا۔ یعنی تاثر یہ دیر تھے کہ حضرت علی کی خلافت باغیوں نے قائم کی تھی، اور حضرت علی کی خلافت کے لیے زبردستی باغیوں سے بیعت لی گئی تھی، اور صحابہ اس باغی بدبخت خارجی عثمان غنی کے قاتل کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ کہتے یزید اگر فاسق فاجر تھا تو صحابہ نے بیعت کیسے کر لی؟ یہ تو صحابہ کی ناموس کے خلاف ہے۔ کم بخت مارو، اگر یہ غافقی سبائیوں کا سرغنہ تھا تو مدینے میں نماز کیسے پڑھا رہا تھا؟ اس نے خلافت کا نظم و نسق کیسے سنبھالی، اور صحابہ خاموش کیسے رہ گئے، اور سارے صحابہ کی موجودگی میں یہ زبردستی حضرت علی کے لیے بیعت کیسے لے رہے، اور صحابہ خاموش کیسے ہو گئے؟ کتنی بڑی حضرت علی کی اور صحابہ کی توہین ہے۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ سے لے کر آئے، یہ البدایہ والنہایہ میرے پاس، انہوں نے جلد نمبر 7 کا حوالہ دیا، میرے پاس بھی جلد نمبر 7 ہے، صفحے کا فرق ہے، صفحے اور ایڈیشن میرے پاس مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا ہے۔ اس میں عمر بن سیف سے روایت البدایہ والنہایہ کے اندر، یہ روایت عمر بن سیف سے، اور عمر بن سیف کون ہے؟ یہ میرے پاس تہذیب الکمال ہے مزی کی، اس کا صفحہ نمبر 353 ہے۔ یہ عمر بن سیف کون ہے؟ صفحہ نمبر 353 ہے۔ عمر بن سیف پر زبردست قسم کی کہ متروک الحدیث، جیسے ابو مخنف اور واقعی متروک الحدیث ہے، ایسے یہ متروک الحدیث ہے۔ موضوعی روایت وضاع اور کذاب تھا، جیسے بقول آپ کے ابو مخنف اور زکریا غلابی وضاع اور کذاب ہے۔ حضرت مولانا محمود عالم اوقاری صاحب فرماتے کہ بہت سی باتیں نہ کرو، مناظر لے رکھو، تو ابھی بہت سی باتیں رہتی ہے، آپ سمجھیں کہ شاید میں سب کچھ نہیں، اندازہ لگائیں کہ یہ تو وہ کچھ ہے جو بھی ہم نے ظاہر ہی نہیں کیا، تو جب آپ سامنے بیٹھیں گے اور جب آپ ظاہر کریں گے تو کیا کچھ نکلے گا۔ تو یہ وضاع اور کذاب راوی ہے، تو اگر وضاع اور کذاب راوی سے تم صحابہ کے خلاف، حضرت علی کی خلافت کے خلاف اور ناموس صحابہ کے خلاف روایت سے استدلال کر سکتے ہو، تو زکریا غلابی پر کون سا آسمان گر گیا، ابو مخنف پر کون سا آسمان گر گیا؟ جواب دو، فرق بیان کرنا۔ مزے کی بات اس میں لکھا ہے کہ ابو حاتم کے حوالے سے متروک الحدیثی یشبہ حدیثہ حدیث الواقدی، یشبہ حدیثہ حدیث الواقدی، یہ متروک الحدیث ہے۔ اور نمبر 2، ان کی روایات واقدی کی روایت جیسی ہے، جو واقدی کی روایات کا حکم ہے وہ اس کی روایت کا حکم ہے۔ اور ابھی میں نے پروفیسر طاہر علی ہاشمی کا حوالہ دیا کہ واقدی کی روایت سے استدلال کرنا یہ کسی مجوسی اور یہودی کا کام ہو سکتا ہے، تو عمر بن سیب بھی واقدی کی طرح ہے، تو اس کی روایت سے، اور وہ بھی حضرت علی کے خلاف اور صحابہ کی ناموس کے خلاف روایت سے استدلال کر کے گویا مجوسی اور یہودی ہو گئے۔ حضرت جی کس دنیا میں بیٹھے ہوئے، اور اس کتاب کی تائید کرنے والے بھی اپنے فتوے سے مجوسی اور یہودی ہو گئے۔ اور مزے کی بات، یہ عمر بن سیف امام حاکم اور امام ابن حبان نے تاریخ اسلام ذہبی کے اندر اس میں اس کو زندیق لکھے ہے، زندیق۔ آپ تو دوسروں پر زندیق کے فتوے لگانے کے شوق ہے نا، تو جو زندیق کی روایت سے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف استدلال کرے، اس سے بڑا زندیق کون ہوگا؟ لہذا جب بات آپ نے راویوں پر کرنی ہے تو ہمارے راوی تو بہت بات میں آئیں گے،
آپ ان راویوں سے استدلال کر رہے ہیں جو مجوسی ہیں، جو یہودی ہیں، جو زندیق ہیں، جو قذاب ہیں، جو وضاح ہیں۔ اب آپ کی کتاب میں یہودی بھی ہوں، مجوسی بھی ہوں، قذاب بھی ہوں، وضاح بھی ہوں، آپ کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی لمبی چوڑی تحریر لکھی ہے کہ امیر عبدالغفور سیالکوٹی نے اور دیگر کہ امیر معاویہ کی دفاع میں ایسی کتاب آئی نہیں، ایسی محقق کتاب آئی نہیں، ایسی ارکریزی سے کام کیا۔ اگر یہودی، مجوسی، وضاح، قذاب، رافضی، بے ایمان آپ کی کتاب میں ہوتی، کتاب مضبوط ہو جاتی، اور ہماری کتاب میں ہو تو ہم پر فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ اصول کہاں سے لیا آپ نے؟ ذرا وضاحت تو کریں۔ اس سے تو میں کہتا ہوں نا، ہائے کاش، میں کیا کہوں، ہائے کاش تم کبھی ہمارے سامنے بیٹھو تو پھر تمہیں ہم بتائیں کہ دنیا کہاں ہے اور تم کہاں۔ اسی طرح آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بات راویوں پر آ گئی۔ اسی کتاب کے اندر طبری، امام طبری، صفحہ نمبر 807، صفحہ نمبر 807 پر لکھتے ہیں مورخ طبری نے زیر بحث روایت ابی مخنف لوط بن یحییٰ قذاب کے حوالے سے نقل کیے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ابو مخنف قذاب سے خود بھی روایت کر رہا ہے، خود بھی استدلال کر رہا ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وصیت نامے کو وضع کرنے والا ابو مخنف ہے، اور اس کا مبلغ اعظم ابن جریر طبری شیعہ ہے، جسے مرنے کے بعد مسلمانوں نے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ بعد کے مورخین نے یہ ایک تو یہ طبری کو شیعہ لکھا، ٹھیک ہے، اور ایسا بڑا شیعہ تھا کہ مسلمانوں نے یہ جھوٹ لکھا ہے۔ میں نے اس پر پورا مضمون لکھا ہے، اس کے جھوٹ کو واضح کیا ہے۔ صفحہ نمبر 805 پر لکھا ہے کہ ابو مخنف اور طبری نے معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے اپنی پسند کا وصیت نامہ تیار کیا، یعنی طبری نے ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور پھر ایک پوری کتاب امام طبری کون، اس میں اس کو رافضی اور قذاب اور دجال پتہ نہیں کیا کیا ثابت کیا تاریخ طبری والے کو۔ تو تاریخ طبری والا امیر معاویہ کے خلاف روایتیں گڑھنے والا ہے، رافضی ہے، دجال ہے، قذاب ہے، اور یہ کتاب آدھی سے زیادہ کتاب تاریخ طبری سے بھری پڑی ہے، تاریخ طبری سے۔ تو اگر تاریخ طبری والا باوجود امام، حالانکہ اسے جھوٹ بولا ہے، وہ شیعہ نہیں تھا، وہ اہل سنت جماعت کا امام تھا، اس پر بھی میں نے اس مضمون میں جو اس کے خلاف میں نے مضمون لکھا اس میں نے اس کا رد کیا۔ تو اگر طبری شیعہ ہو کر، دجال اور قذاب ہو کر، اور امیر معاویہ کے خلاف روایتیں گڑھنے والا ہونے کے باوجود آپ اپنی آدھی کتاب اس کی روایتوں سے بھر لے، آپ پر کوئی فرق نہ پڑے، تو اسی طبری سے اگر ہم یزید کے خلاف حوالے لیں تو آسمان کیوں گر جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔ بہرحال میں پھر اپنے موقف کی طرف آتا ہوں کہ تاریخ کے اندر، تاریخی روایات کے اندر کسی رافضی کا آ جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم اس روایت کو علی الاطلاق چھوڑ دیں۔ نہیں، اگر علماء نے اس کو لیا ہے اور قبول کیا ہے تو اس کا رفض اور تشیع پھر کوئی فرق پیش نہیں کرے گا۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہتا ہوں، یہ ہر جگہ کیا ہم یزید کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا واقعہ کربلا کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، یہ رافضی ہے، یہ سبائی ہے، اس میں رافضی اس میں سبائی ہے۔ تو اگر آپ یزید کے مسئلے میں رافضی اور سبائی کہہ کر روایت کو ترک کرنے پر راضی ہیں تو بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اس بخاری کے اندر ایک راوی اسید بن یزید، اس کے اوپر جرح کے سخت قسم کا تشیع اس کے اندر تھا، جھوٹا متروک الحدیث تھا۔ بخاری نے پھر بھی اس سے روایت کیا، دیوساری کے اندر لکھا ہوا صفحہ نمبر 405۔ سخت قسم کے تشیع ہونے کے باوجود اور متروک الحدیث ہونے کے باوجود بخاری اس سے روایت لیتا تو بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا راوی جو متروک الحدیث ہے، اس میں تشیع ہے، اس سے اگر ہم نے وہ روایت لے لی جس روایت کے مضمون کے قبول کرنے پر پوری امت کا اجماع ہے، تو آسمان کیوں گر جاتا ہے؟ اس طرح عباد بن یعقوب ہے، کانا رافضیاً داعیتاً، اپنے رفض کی طرف لوگوں کو بلانے والا تھا، اور لکھا ہے کانا یشتم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی کو برا بلا کہتا تھا، حدیث الساری صفحہ نمبر 427، لیکن بخاری کے اندر اس کی روایت ہے۔ تو اگر عثمان غنی کو گالیاں نہیں، یہ ان لوگوں کو میں کہتا ہوں جو بخاری کرتے رہتے ہیں اور پھر یزید کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ اگر عثمان غنی کو ننگی گالیاں دینے والا بخاری میں آ سکتا اور بخاری کی روایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرا سوال ہے کہ واقعی اور ابو مخنف کی روایت سے یزید کی روایت پر فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ ذرا مجھے وضاحت کرے۔ اس طرح خالد بن مخلد،
یہ بخاری اور مسلم دونوں کا راوی ہے، لیکن نہ صرف اس کے اندر رفظ تھا بلکہ ایسا بدبودار راوی تھا، کان شتامن معلنا بسوء مذہبی، یہ امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کو کھلم کھلا برا بلا کہتا تھا اور لعنت ملامت لعنت بھیجتا تھا ان کے اوپر. لیکن بخاری بھی روایت کر رہے ہیں، مسلم بھی روایت کر رہے ہیں. تو اگر صحابہ کو لعنتیں دینے والا اسے بخاری اور مسلم روایت کر سکتے ہیں اور روایت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، تو اگر یزید کو برا بلا کہنے والی روایت میں کوئی اس قسم کا راوی جو اس درجے کا راوی ہے بھی نہیں لیکن آ جائے تو یہ آسمان کیوں گر جاتا ہے؟ اس کی وضاحت مجھے درکار ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ابو مخنف آ گیا، واقفی آ گیا، طبری آ گیا، تو ان تمام سے آپ نے بھی استدلال کیا. اگر آپ کے استدلال درست ہوتے تھے ہمارا کیوں درست نہیں ہو سکتا؟ اس طرح یہ کہنا کہ سند متصل پیش کرو بھی غلط ہے. اگر آپ سند متصل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یزید کے فسق کو ہم تب مانیں گے جب آپ سند متصل پیش کریں گے، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. یزید کے دفاع میں جو آپ رشتے پیش کرتے ہیں کہ مروان کے اہل بیت سے یہ رشتے تھے، یزید کے اہل بیت سے یہ رشتے، میں چیلنج دیتا ہوں کہ سند متصل کے ساتھ رشتے ثابت کریں. آپ اشتر نخعی کو برا بلا کہتے، عثمان غنی کا قاتل کہتے، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، میرا چیلنج ہے سند متصل کے ساتھ اشتر نخعی کا عثمان غنی کے قاتلان میں سے ہونا ثابت کرتے. آپ نے عمر بن حامق رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول عثمان غنی، حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ عثمان غنی کے شہادت میں کوئی صحابی ملوث نہیں تھا، آپ نے ان کو عثمان غنی کے قاتلوں میں شمار کیا. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ عمر بن حامق سند متصل کے ساتھ ان کو عثمان غنی کے قاتلان میں شامل ہونا شامل کر دیں. حجاج بن یوسف کو لے کر آج اٹھایا جا رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگایا، سند متصل کے ساتھ ثابت کرتے. آخری چیلنج، بہت اہم چیلنج ہے. آج یزیدیوں نے قسطنطنیہ کی فتح کو اللہ کا قرآن بنا لیا معاذ اللہ. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ یزید نے کیا، لہذا وہ قطعی جنتی ہے. میرا چیلنج ہے کہ کوئی ایک سند متصلہ صحیحہ دکھا دے، کوئی ایک سند متصل صحیح دکھا دے جس میں یہ صراحت ہو کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر یزید نے حملہ کیا تھا. الٹے لٹک جائیں گے لوگ. یہ ان کے عجیب اصول ہے. یزید کے خلاف کوئی بات پیش کرو سند متصل، یعنی جائز ناجائز کے لیے بھی ہر جگہ، بعض اوقات دینی امور کے لیے بھی ہر جگہ سند متصل نہیں چاہیے ہوتی. یزید کے خلاف کوئی چیز پیش کرو تو سند متصل، وہ بھی صحیح، اور خود جو وائی توائی میلے یزید کے حق میں قبول کر لو. تو یہ جو انہوں نے اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے کہ قسطنطنیہ کے جہاد میں یزید شریک ہوا تھا اور یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے. میرا چیلنج ہے یہ سند متصلہ والی پارٹی کو کہ میرا یہ چیلنج ہے کوئی ایک سند متصلہ صحیحہ پیش کرو، اس میں کوئی رافضی راوی نہ ہو، جس میں کوئی ناسبی راوی نہ ہو، جس میں کوئی اور بدعتی راوی نہ ہو، سارے اہل سنت ہو، سند متصل ہو اور سارے راوی ثقہ ہوں، جو یہ کہہ رہے ہوں کہ قسطنطنیہ کے جہاد میں قسطنطنیہ پر حملہ سب سے پہلے یزید نے کیا تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا وہ مستاق ہے. قیامت تک نہیں پیش کر سکتے. تو جس اصول سے آپ نے یزید کو گھسیڑ دیا قسطنطنیہ میں، اسی اصول سے ہم یزید کو گھسیڑ دیں گے فسق و فجور میں. اس میں کون سی بڑی بات؟ چھٹی اصولی بات کہ علماء نے صراحت کی ہے کہ یزید کی مدح کرنے والے یہ ناسبی ہیں. یزید خود بھی ناسبی تھا، اہل بیت کا دشمن اور گستاخ تھا، لہذا یزید کی مدح سرائی کرنے والے، اس کی توثیق کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، وہ بھی ناسبی کہلائیں گے. اس پر آپ حضرات ناراض نہ ہوں. مثلا امام ذہبی لکھتے ہیں سیر اعلام نبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 391، کان ناسبیا فظا غلیظا جلفا يتناول المسکر ويفعل المنکر. ناسبی تھا، اہل بیت کا گستاخ تھا اور بدخو بد اخلاق تھا، اس کے علاوہ شراب پیتا تھا اور برے کام کرتا تھا. اس طرح العواصم کے اندر علامہ وزیر یمانی کہتے ہیں طائفۃ اثنوا علی یزید وهو النواصب. وہ طائفہ جو یزید کی تعریفیں بیان کرتا ہے، یزید کے اچھے انداز سے اس کی مدح سرائی کرتا ہے، وہ طائفہ وہ گروہ ناسبی ہے. لہذا یزید کی آج مدح سرائی کرنے والے ناسبی کہلائیں گے، وہ ناسبی ہوں گے، اور ہم انہی الفاظ کو یاد کریں گے. اس پر وہ ناراض نہ ہو، یہ ہمارے علماء یہ بات لکھ چکے ہیں. تو یہ چند اصولی باتیں تھی جس کا دھیان آپ کو رکھنا ہے جب بھی آپ یزیدی حضرات سے گفتگو کریں گے. یہ چند اصولی باتیں میں نے آپ کو سامنے رکھی. اس کے بعد انشاءاللہ یزید کا فسق و فجور احادیث کی روشنی میں، محدثین کی روشنی میں اور متکلمین کی روشنی میں تو ہو چکا الحمدللہ.
اجماع امت سے بھی ہو چکا، تواتر سے بھی ہو چکا، اسماء اور رجال کے علماء سے بھی ہو چکا، اور پھر 14 صدیوں کے صحابہ سے لے کر 13ویں صدی ہجرت تک کے علماء، ہر صدی کے علماء میں لے کر آئے ہوں، اس سے اس کا فسق و فجور ہم ثابت کریں گے، اور پھر آخر میں یزیدیوں کے موٹے موٹے 1-2 اشکالات جن کو انہوں نے اپنے پورے مذہب کی بنیاد بنایا ہوا ہے اس پر مختصر تبصرہ کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رب سے، سبائیت سے، ناسبیت اور رضیت سے اور ہر قسم کے باطل اور بدعی فرقوں سے محفوظ و معمود رکھے، اور اہل سنت والجماعت کی محبت پر قائم دائم رکھے، اس لیے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دل میں یزید کی محبت اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا، تو ہمیں ایمان پر قائم اور دائم رکھے اور ہمارے دل میں یزید کا بغض اور عناد ڈال دے تاکہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔